السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد کریم الدین، راحت صحت شفاخانہ محبوب نگر یونانی دواخانے والا، جہاں پر مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے محض خدمت خلق کی نیت سے اور کچھ دواخانے کے ایڈورٹائزمنٹ کی نیت سے آپ کے سامنے یہ نسخے عام کیے جاتے ہیں۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حکیم صاحب دل کے امراض کے بارے میں آپ کا نسخے اگر کہیں تو بہت بہتر ہے۔ میں نسخوں تو کہوں گا انشاءاللہ ضرور، لیکن احتیاطی تدابیر کہتے ہوئے نسخے کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنا ویٹ بڑھ رہا کیا دیکھیے، موٹاپا بیماریوں کی جڑ ہے۔ کھان پان دیکھیے، بیکری کے آئٹمس، تیل والی غذائیں، چکنی غذائیں کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قلب ہمارا پہ متاثر ہو رہا ہے، وہ دیکھیے۔ ایک آدمی کو کتنا کھانا چاہیے ایک دفعہ؟ ایک ٹائم کی غذا کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی 2 آدمیوں کی غذا کھا رہا، 3 آدمیوں کی غذا کھا رہا، تو غذا کتنی کھانا چاہیے اور ایک وقت کی غذا کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آدمی کے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کھانے کے 3 حصے کریں، پہلا حصہ خالی، دوسرا حصہ کھانے کا اور تیسرا حصہ پانی کا۔ تیلگو کا ایک قول ہے، "اوکا پوٹا تنواڑو یوگی، رنڈو پوٹل تنواڑو بوگی، موڑو پوٹل تنواڑو روگی"، یعنی 3 ایک وقت کی غذا کھانے والا متقی اور دوسرے 2 وقت کی غذا کھانے والا جو ہے فقیر، اور 3 وقت کی غذا کھانے والا بیمار۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں کو ذرا دیکھ لیں، آپ کو اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ کھانا ہر وقت اوپر بیٹھ کے کھانے والے کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آتا، یہ چیلنج تو نہیں، مگر اللہ کی ذات پہ 100% توکل اور بھروسہ کر کے کہوں گا انشاءاللہ وہ آدمی کو ہارٹ اٹیک آتا ہی نہیں۔ یہ کھانے کا، اس کے بعد رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، تھوڑا سا ورزش آدمی کریں، کم سے کم 50 دنڈ بیٹھک مارنے والے کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا۔ نمازوں کی پابندی میں کر لیں، اب آپ کتنا زبردست فائدہ ہے آپ کو خود معلوم ہے۔ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، اور دانشوروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ نماز میں کتنے فائدے ہیں۔ اور خصوصی سجدے میں جانے کے بعد، سجدے میں جو لوگ اکثر جاتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک نہیں آتا، اس کے تعلق سے بھی آپ معلوم کر لیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، ورزش تھوڑا سا آدمی کرتا رہے گا تو آدمی پھرتیلا رہے گا۔ ورزش کرتا رہے آدمی پھرتیلا رہتا، جو آدمی بیٹھا ہو بیٹھ جاتا، جو آدمی لیٹا ہو لیٹ جاتا۔ آدمی کو چاہیے کہ پھرتیلا، کچھ نہیں کرنے سے بہتر ہے کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ ذہنی ٹینشن کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ ایک ذہنی ٹینشن ہوتا ہے، جب بھی ذہنی ٹینشن آئے اذکار میں لگ جائے، ذکر اذکار میں لگ جائے۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ تو ذکر اذکار میں آدمی وقت لگائیں، اور ایک دم غصہ، کوئی آدمی گالی دے کچھ ایک دم ٹینشن ہوا، باڈی نہیں برداشت کر رہی، تو اس میں درود شریف یا ذکر شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھنا بہتر ہے، ایک ذکر۔ اور دوسرا، بیوی سے محبت سے بھی آدمی، جب بیوی مینٹلی ٹینشن زیادہ بیوی کی طرف سے جب آتا تو اس سے لڑنا چھوڑ دیں، بلکہ وہ جب غصے میں آئے بیوی تو اسے لکڑی لے کے مت ماریں اور گالی نہ دیں، اور گھر سے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں، خاموش بھی نہ بیٹھے، پکڑ کے کس مار دیں۔ اس سے بھی مینٹلی ٹینشن مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ باہر کے آدمی کو کتنے بھی ٹینشنز ہو آدمی برداشت کرتا ہے، لیکن گھر کا ٹینشن سے زیادہ آدمی پریشان ہوتا ہے، لہٰذا میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے، تو یہ بھی آدمی ذہن میں رکھیں۔ یعنی اپنے گھر والوں کے لیے خصوصی آدمی بہترین اخلاق کردار کا مالک ہو۔ تو میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ بہرکیف نیند، دیکھیں آدمی جب تھک جاتا ہے تو اسے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں، تھکنے کے بعد میں بھی اگر کام کر رہا یا چل رہا تو پھر آدمی، اور اکثر میں خود دیکھا ہوں اپنے ہارٹ اٹیک آنے والوں کو، جو حالت دیکھا کہ ایک ساتھ ایک کام نہیں کرے، 1 سال تک کام نہیں کرے، ایک دم ایدی تھے، اور ایک دن ایک زیادہ کام کر دیے، ایک دم زیادہ کام کرے، اسی دن ہارٹ اٹیک آیا۔ تو زیادہ کام کرنا، ایک دن کام نہیں کر کے ایک دم کام کرنا، اس سے بھی ہارٹ اٹیک آتا ہے، یہ ذریعہ بات رکھیں۔ اچھا، بہرکیف آپ کو نسخے کہتا ہوں۔ ریٹھے کا پاؤڈر بنا لیں۔ میں نے ریٹھے کا ذکر آپ کو بال کے
वीडियो में कहा कि बाल झड़ने के वीडियोस में कहा कि वो रीठे का पाउडर बना लें। वो पाउडर एक चुटकी पाउडर नाक में लगाएं, इससे छींका शुरू होता है आदमी को, छींकने की वजह से वाल्स वगैरह खुल जाते हैं, आदमी एक्टिव हो जाता है। ये इसका पाउडर बना। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, उसमें नींबू भी नहीं चढ़ रहे, बड़े ग्रीन टी का इस्तेमाल। अक्सर ग्रीन टी हार्ट के लिए बेहतरीन है, लोग अमल भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फायदा भी उठा रहे हैं ग्रीन टी का। अब ये मेरा नुस्खा समाप्त फरमाइए। सौंठ एक 200 ग्राम ला लो, सौंठ, और याद रखो सौंठ जो है वो सादी सौंठ होना चाहिए, सफेद चुनने वाली सौंठ नहीं होना। सौंठ 200 ग्राम, दालचीनी का चकला 200 ग्राम, इन दोनों को बारीक पीस के पाउडर बना लो। एक चमचा पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के अच्छा खूब गर्म करो उसको, इससे डिकाशन बना लो। और ये डिकाशन में कुछ भी मत डालो, ना शक्कर ना नमक, बल्कि सौंठ और दालचीनी का चकला। ये डिकाशन बनने के बाद में ये डिकाशन आप सुबह शाम इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह दिल के तमाम अमराज के लिए बेहतरीन नुस्खा है मेरा। मैंने आपके सामने खान पान के बारे में कहा, और मैंने आपके सामने जो है थोड़ा सा खेलने कूदने के बारे में कहा। कम से कम आदमी वक्त पर नमाज पढ़ने वाला हो जाए तो भी आदमी एक्टिव रहता है। आप दूसरा नुस्खा कहा, उकड़ बैठ के खाएं, हाँ खाने में उकड़ बैठ के खाएं, ये दूसरा नुस्खा मैंने कहा। और एक तीसरा नुस्खा मैंने कहा कि ज़हनी दबाव और रीठे का पाउडर से नास लें, दालचीनी का चकला और सौंठ का डिकाशन बना के इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह दिल के तमाम अमराज से नजात पाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह बचाए, आमीन। हमारे वीडियोस आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, हमारा पैगाम पहुंचाइए। एक बात अच्छी तरीके से बात कहता हुआ ख़त्म कर दूंगा, उकड़ बैठने वाले को कई बीमारियां नहीं आती, इसमें ये भी एक बीमारी, उकड़ बैठ के खाने वाले को ये बीमारी नहीं आती। हमारा पैगाम राहत सेहत शफाखाने के नाम पहुंचाइए और शेयर कीजिए, ताकि एक आदमी को भी अगर सेहत मिल गई तो वो इबादत करने लगे तो आपके और मेरे लिए बेहतरीन होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।